بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللہ کی تعریف و ثنا، ہر قسم کا شکر و تمجید رب العالمین کے لیے، جو خالق و مالک ہے کائنات کا، جاننے والا، تمام چیزوں کا قدرت رکھنے والا، تمام امور پر۔ درود و سلام سرور انبیاء کے لیے، جو امام کائنات، سید کائنات، رحمت کائنات ہیں، افضل الانبیاء، سید الاتقیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ خطبہ مسنونہ کے ساتھ ابھی قرآن کریم کے 18ویں پارے اور سورہ النور کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ارشاد خداوندی ہے، اللہ کا پاک ارشاد ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، بے حیائی کی باتوں کا فروغ ہو، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے سخت اور درد دینے والا دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کون سی چیز صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی درست ہے، کون سی نادرست ہے، اچھی کون سی ہے، بری کون سی ہے، اللہ جانتا ہے۔ وانتم لا تعلمون، تم یہ بات اچھی طرح نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، خود پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، ارشاد ہوا جو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پاک رکھے وہ فلاح پائے، یقیناً فلاح پائے انشاءاللہ، اور جو اسے گندا کرے وہ نقصان اٹھائے گا، اور سخت نقصان اٹھائے گا۔ پاکیزگی، پاکی مسلمان مومن کے لیے ظاہری بھی ضروری ہے، باطنی بھی ضروری ہے، اندر کی بھی اور باہر کی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح ہمارا رب العالمین اللہ پاک ہے، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہیں، گناہوں سے، عام انسانی کمزوریوں سے پاک تھے، تبھی چیلنج دیا، تبھی دشمنوں اور مخالفوں کو ڈٹ کر کہا قرآن کی زبان میں، لقد لبثت فیکم امرا من قبل افلا تعقلون، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، میرا بچپن
یوون، میری جوانی، میرا بڑھاپا تمہارے درمیان ہی گزرا ہے، تم نے دیکھا ہے میری زندگی کے شب و روز کو دیکھا ہے۔ چیلنج دیا، اعتراض کرنے والے اعتراض نہیں کر سکے، انگلی رکھنے والے انگلی نہیں رکھ سکے۔ پاک ہے ہمارے نبی، اور پاکیزگی کو اپنے رب کی طرح آپ نے بھی پسند فرمایا۔ اس سے اگلی ضروری بات ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ پاکیزگی باطن کی، خاص طور پہ پاکیزگی اندرونی صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں بہت ضروری ہیں، بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین چیز ہے شرم و حیا۔ شرم و حیا کے بغیر انسان بہت سی ناپاک چیزوں سے نہیں بچ سکتا۔ ناپاک چیزوں سے بچنا اور خود کو صاف اور پاک رکھنا اندرونی طور پہ اخلاقی لحاظ سے، اس کے لیے حیا بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور اگر فرد میں یا ماحول اور معاشرے میں حیا کی بجائے بے حیائی، فحاشی، عریانی عام ہو جائے تو پھر معاشرے کے لیے اور افراد کے لیے خود کو پاک رکھنا ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ حیا پر زور دیا اسی لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شعبۃ من الایمان قرار دیا کہ ایمان کا حصہ ہے، ایک عام عمل نہیں حیا، ایک عام اخلاقی خصوصیت نہیں حیا، شعبۃ من الایمان، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی حیادار ہو، شرم والا۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا جو میں بات کر رہا ہوں، یہ کہاں سے لی میں؟ حدیث پاک سے، کہ حیا نہ ہو، شرم نہ ہو تو پھر آدمی بہت سی ناپاک اور غلط چیزوں میں الجھ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر حیا نہیں ہے پھر کرتا جا جو تیرا دل چاہتا ہے، جو تو چاہتا ہے پھر کرتا جا، پھر رکاوٹ کیا ہے؟ حیا رکاوٹ ہے، شرم رکاوٹ ہے۔ شرم اپنے رب سے، شرم اس کی مخلوق سے بھی یہ رکاوٹ بنتی ہے بہت سی چیزوں کے خلاف ان کے سامنے سر دے رہا۔ اور یہ حیا مطلوب ہے مسلمان مرد سے بھی، مسلمان عورت سے بھی، یعنی کہ صرف عورتوں کے لیے ہوتی ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نمایاں مثال ہے، مرد تھے لیکن ان کی مثال دی جاتی ہے تاریخ میں حیا کے لحاظ سے، حیا کے حوالے سے۔ وہ آتا ہے نا کہ نبی ایک دوسرے سے مجلس میں بیٹھے، بیٹھ کر اسی سے دوستوں میں، اور ٹیبل جو ہے وہ تھوڑا سا کان مبارک سے تھوڑا سا نچلے حصے سے، کان کے نچلے سے تھوڑا سا ہٹا ہو جائے، معمولی تھوڑا بیٹھے ہوئے۔ دوسرے ساتھی، قریبی ساتھی آتے ہیں اسی طرح بیٹھے، حضرت عثمان آتے ہیں اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، وہ تھوڑا سا کپڑا جو اوپر ہے اسے بھی نیچے کر لیتے ہیں، پوچھا ان کے لیے خاص احتیاط کی؟ فرمایا اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حیا کے پتلے، حیا کے مجسمے مرد ہونے کے بعد، اور جیسے میں نے کہا دونوں کے لیے ہوتا ہے، عورتوں کے لیے مرد۔ مردوں کو پہلے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، کہہ دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سورہ نور میں آتا ہے، مومنوں سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، نگاہیں جھکا لیں غیر محرموں کے سامنے،
اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنے آپ کی حفاظت کرے، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو ناپاک نہ کرے بدکاری سے، گناہ سے۔ خواتین، مسلمان خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں، یہ نہیں کہ آدمی نے ہی نگاہیں نیچی رکھنی ہیں، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے نفس کی، اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ اگر وہ کھل کر بے حجاب آئیں گی، خود بھی گناہ اٹھائیں گی اور دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کریں گی۔ صرف مردوں کے لیے ہو، جو کسی نے کہا تو بڑا اچھا کہا، مجھے کو سب یہ کہتے ہیں نگاہیں نیچی رکھ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلے یوں آیا ہوگا۔ مردوں کے لیے تو ہے تو ان کے غیر نگاہیں نیچی، لیکن عورتوں کو کس نے کہا ہے کہ مسلمان عورتوں کو کہ وہ بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں سے باہر بے حجاب اور پوری آرائش کے ساتھ اور پورے فیشن کے ساتھ آئیں اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں۔ جس نے نہیں ہونا اس نے نہیں ہونا، لیکن وہ تو گناہ اٹھا رہی، ہو یا نہ ہو، وہ اپنے اوپر اللہ کا وبال اکٹھا کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا مردوں عورتوں دونوں کے لیے، لیکن عورتیں کیونکہ اس طرح فتنے کا سبب بھی بن سکتی ہیں، ایک اٹریکشن، ایک کشش ان کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے ان کو حیا کے حوالے سے خصوصی حکم پردے کا ملا۔